حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ کہتا ہے میرا مال، حالانکہ اس کا مال فقط 3 صورتوں میں ہے: جو اس نے کھا کر ختم کر دیا، یا پہن کر بوسیدہ کر دیا، یا اللہ کی راہ میں دے کر ذخیرہ کر لیا، اور جو ان کے علاوہ ہے وہ تو اسے لوگوں کے لیے چھوڑ کر جانے والا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص نے فلاح پائی جس نے اپنے رب کی اطاعت کر لی اور اسے بے قدر ضرورت رزق عطا کیا گیا، اور اللہ نے جو اسے عطا کیا اس پر اس نے قناعت اختیار کی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو سب سے بڑا سخی کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا سخی ہے، پھر اولاد آدم میں سب سے بڑا سخی میں ہوں، اور میرے بعد وہ شخص سخی ہے جس نے علم حاصل کیا اور اسے فروغ دیا۔ روز قیامت وہ اس حیثیت سے آئے گا کہ وہ اکیلا ہی امیر ہوگا، یا فرمایا اکیلا ہی ایک امت ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میت کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں، ان میں سے 2 واپس آ جاتی ہیں اور ایک اس کے ساتھ باقی رہتی ہے۔ اس کے گھر والے، اس کا مال اور اس کے اعمال اس کے ساتھ جاتے ہیں، اس کے گھر والے اور اس کا مال واپس آ جاتے ہیں، اور اس کے اعمال اس کے ساتھ باقی رہ جاتے ہیں۔ حضرت احوص بن حکیم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا، کسی آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شر کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ سے شر کے بارے میں مت پوچھو، مجھ سے خیر کے بارے میں پوچھو۔ آپ نے 3 مرتبہ ایسے ہی فرمایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سن لو، سب سے بڑا شر علماء سوء ہیں، اور سب سے بڑی خیر علماء خیر ہیں۔